أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں سید الاولین والآخرین طہ و یاسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع المحشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قابل قدر بزرگان محترم عزیزان کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کو بہت سے کمالات کا مخزن اور مجموعہ بنایا ہے. انسان کا دل جب صاف رہتا ہے تو اس کا پورا جسم صاف رہتا ہے، اور جب اس کا دل گندا ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں، اس کے صبح شام کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. علماء نے لکھا کہ بعض لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں، حسن سلوک کی باتیں، معاشرت، معاملات، عبادات اور دیگر چیزیں جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوتی ہیں وہ جلدی سمجھ آتی ہے. اور بعض لوگوں کا دل وہ ہوتا ہے انتہائی سخت. ایسے سخت دلوں کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں جلدی نہیں سمجھ سکتی. عبادت و سنت کی باتیں ایسے دلوں میں سما نہیں سکتی. چنانچہ قرآن حکیم میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت سے مبارکہ سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں کے دل واقعی نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل واقعی سخت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ریموٹ کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دے دیا. انسان اب چاہے تو اپنے دل کو سخت بنا لے، انسان چاہے تو اپنے دل کو نرم بنا لے. انسان چاہے تو وقت کے نبی کی باتوں پر عمل کرتا رہے، اور انسان چاہے تو وقت کی نبی کی باتوں کو وہ رد کر دے، اس وقت عمل نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں اختیار دیا. اب جو انسان وقت کے نبی کی باتوں کو مانے گا، اپنے دل کو نرم کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جو انسان وقت کے نبی کی باتوں کو رد کر دے گا، ٹکرا دے گا، وہ اپنے دل کو سخت بنا لیتا ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد
تمہارے قلوب اس طرح سخت ہو گئے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. رب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تمہارے قلوب ایسے سخت ہوئے جیسے کہ سخت پتھر ہوا کرتا ہے کہ اس سخت پتھر کے اوپر پانی ڈالو تو پانی بھی اس پتھر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح قلوب سخت ہو گئے کہ پتھر کی مانند. اور جو پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر بارش کا پانی ڈالو، اس کے اوپر آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پانی گراؤ، بڑی کوششوں کے باوجود بھی پانی اس پتھر کا بگاڑ نہیں سکتا. یہ بعض انسانوں کے دلوں کی حالت ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی بدترین قسم کی علامت ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بنی اسرائیل کے بعد لوگوں کی دلوں کی حالت اور کیفیت ایسی خراب ہوئی انہوں نے اپنے دلوں کو اتنا سخت بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور وقت کے نبی کی باتیں ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی. کبھی وہ کہتے کہ ہم تو اپنے یہاں ہی صحیح تھے، ہمیں آپ کی جنگلوں بیابان میں لے کر کے آ گئے. کبھی تو اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہتے کہ ہم تو یہاں بیٹھیں گے، آپ اور آپ کا خدا جا کر کے ظالمین اور جبارین سے قتل و قتال کر لیجیے، جن کو جدال کر لیجیے. قسم قسم کے مطالبات بنی اسرائیل کی طرف سے ہونے لگے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے کھانے کا انتظام فرمایا، لیکن دلوں کی کیفیات بدلنے کی وجہ سے، وقت کے پیغمبر اور وقت کے نبی کی باتوں کو ٹکرانے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی دلوں کی حالت اتنی سخت ہو چکی تھی کہ جنت کا کھانا انہیں پسند نہیں آیا. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا. ان کے یہاں ایک قتل کا معاملہ پیش آتا ہے. قاتل کو پکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر ایک ترکیب بتائی کہ اس ترکیب کو کرو. تو پھر انہوں نے اس ترکیب میں اتنے کیڑے نکالے، اتنے سوالات پیدا کر دیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی. یہ دین بہت آسان ہے، ہم اس کو سخت بنائیں گے تو دین سخت ہو جائے گا. بہت باریک اشارہ ہے. دین آسان ہے، اگر اس کو سخت بنانے کی کوشش کریں گے تو سخت ہو جائے گا. آج میں نے اور آپ نے مل کر اس دین کو سخت بنا دیا. قرآن حکیم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی آسان ہے، اتنی سہل ہے کہ کیا غریب، کیا امیر، کیا مالدار، کیا تاجر، کیا دکاندار، کیا کاروباری، ہر کسی کے لیے یہ دین آسان اور سہل ہے. لیکن کچھ لوگوں نے مل کر اس کو اتنا سخت بنا دیا، اتنا سخت بنا دیا کہ اب اس کے احکام پر چلنا دوسروں کے لیے دشوار. مثال کے طور پر شادی ہے. بعض مالدار قسم کے لوگوں نے شادی کو، اس نکاح کی سنت کو اتنا سخت بنایا اور اس میں ایسے ایسے رسومات بھر دیے اور اس میں ایسے ایسے لوازمات بھر دیے اور اپنی طرف سے ایسی قسم کی چیزوں کا اور ایسی ایسی اشیاء کا اس میں ہونا ضروری قرار دیا. کیا غریب طبقے کے قسم کے لوگوں کے لیے نکاح
ان کے یہاں اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیچاروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ آج تو ہماری یہ بچی پیدا ہوئی لیکن کل کو آ کر کے اس کے شادی کا معاملہ کھڑا ہوگا اور ہم اتنے لاکھوں روپے 10 لاکھ 12 لاکھ روپے کہاں سے لے آئیں گے کہ اپنی اس معصوم بچی کی شادی کرائیں گے؟ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے اور آپ نے مل کر دین کو کیسے سخت بنایا۔ دین تو آسان ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں کہیں بھی نہیں ملے گا اس طرح بیجا رسومات والی شادیاں، اس طرح بیجا رسومات والے رسم و رواج، اس طرح بیجا رسومات والے ہمارے پروگرام، دعوتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جس کو ہم اپنے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور شریعت و سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، جبرائیل امین کو بھیج کر ترکیب بتلائی کہ قاتل کو کیسے گرفتار کیا جائے، قاتل کی کیسی شناخت کی جائے، کیسی نشانی اس کی ہوگی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے وہاں بھی بدماشی کی، وہاں بھی شرارت کی اور اپنے دلوں کی حالت جو سخت ہو چکی تھی اس کو باہر انڈیل دیا، اس کا بھرپور انہوں نے مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قسم قسم کے سوالات کرنے لگے۔ ہوا یہ تھا کہ قتل ہو گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قبیلے کے لوگ آئے، کہا کہ کیسے قاتل کو گرفتار کیا جائے، کیسے پکڑا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جانور ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کا گوشت اس مقتول پر جس کا قتل ہوا ہے اس پر لگا دو، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ جانور کیسا ہونا، کتنی عمر کا ہونا، جانور کالا ہونا، گورا ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، یعنی جنس کیا ہونا اس کی، میل ہونا، فیمیل ہونا، کیا ہونا، اس طرح سوالات کا انبار لگا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کرو، اب ان کے پاس وہ چیز ہوگی تب نہ کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں کی حالت ایسی سخت ہو جاتی ہے کہ اس میں دین و شریعت کی باتیں اثر نہیں کرتی، اسی لیے اس دل کا جو کہ بائیں طرف میں ہوا کرتا ہے اس کا ہر ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہنا ضروری ہے۔ ہم دکان میں ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا دماغ یہ کہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم کاروبار اور بزنس میں ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا دماغ یہ گواہی دے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے احکام کو چھوڑ کر، نبی کی طریقت اور سنت کو چھوڑ کر، نبی کی شریعت کو چھوڑ کر تو کہیں غیروں کے راہ پر تجارت تو نہیں کر رہا، کاروبار تو نہیں کر رہا ہے، دکان میں بیٹھ کر جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ یہ اس دین کے اندر مستحضر ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر کے اس دکان میں، اس کاروبار میں، اس تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یا غالباً کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے ایک مرید تھے اور وہ اپنے گھر سے چلے کہ حضرت سے ملاقات کریں گے، حضرت سے ملاقات کریں گے۔ جب راستے پر جا رہے تھے، کئی دن کا سفر تھا، تو اس زمانے میں سواریوں کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا۔ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک
کو اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو نعمت اس کے پاس موجود ہے اس نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ شکر ادا کریں خدا کا۔ تو حضرت بایزید بستامی یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ان کا مرید نکلا اپنے گھر سے اور کئی دن کا سفر تھا، راستے میں جا کر کے ایک جگہ آرام کے لیے رکے، ایک جھاڑ کے پاس، ایک درخت کے پاس، اور جب رکے تو وہاں پر ان کو نیند آ گئی۔ جب ان کو نیند آ گئی اور وہ لیٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ پردہ فرما چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور یہ مریض سوچتے ہیں کہ جب وہ بات ہو چکی ہے اور میری ملاقات حضرت سے نہیں ہو سکتی تو اب آگے جا کر کے کیا فائدہ۔ وہ مریض سوچتے ہیں کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے خواب دیکھا، تو اب دل میں بات آئی اگر گھر واپس جاتا ہوں تو اس سے بہتر ہے جس علاقے کے لیے نکلا ہوں کم از کم وہاں حاضر ہو کر حضرت کے گھر والوں سے تعزیت کر لوں گا، حضرت کے گھر والوں کی خبر خیریت پوچھ لوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے متعلقین میں، آپ کے محلے اور پڑوسی میں کسی کا انتقال ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اس کے یہاں جاؤ اور اس کے گھر والوں سے تعزیت کرو، اس کے جنازے میں شریک ہو، کفن دفن کے انتظام میں شریک ہو جاؤ، ان لوگوں، ان کے گھر والوں کا ہاتھ بٹاؤ۔ اور اگر ہم جا نہیں سکتے، کوئی مجبوری ہے، ہم بہت دور ہیں، فون کے ذریعے سے اطلاع ملی ہے، یا کوئی اور تقاضا ہے، ایسا سخت تقاضا، ایسی سخت مجبوری کہ ہم اس وقت نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو بعد میں جا کر کم از کم تسلی تو دیں، لیٹر کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، اور جو بھی ذرائع ہے تعزیت پہنچانے کے بعد میں پہنچائیں۔ اگر وہ غریب ہے تو فرماتے ہیں ان کے لیے کچھ دنوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور اگر وہ مالدار بھی ہیں تو پڑوسی کے لیے احکام شرع بیان کیا گیا کہ اس دن چونکہ ان کے یہاں غم کا عالم ہے، سب کوئی غمگین ہے، سب کوئی پریشان ہے، تو اس دن کم از کم 1-2 وقت کا کھانا اپنے گھر سے بنا کر بھیج دیا جائے۔ یہ پڑوسیوں کو حکم ہوا ہے۔ اب ان گھر والوں کے میت کے جو بھی رشتہ دار دور سے آئے ہوں گے ان کے لیے کھانے کا نظم ہو جائے گا۔ خود گھر والے افسوس میں اور غم میں نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں، اس دن وہ تھوڑی نہ کھانا بنائیں گے، ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ شریعت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پڑوسی ہو کر کے کسی کے یہاں قریب میں اگر میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اس کا پڑوسی 1 یا 2 وقت کا کھانا کم از کم بھیجوائے، شریعت ہے۔ تو اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت کے گھر والوں سے تعزیت کر لوں گا، تسلی دے کے آؤں گا، دلاسا دے کے آؤں گا۔ وہ اس شہر کو پہنچا، حضرت کے گھر کو گیا، دیکھا کہ حضرت کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت باحیات بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونک گیا، حیران ہوا، ارے میں نے تو خواب میں دیکھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت تو یہاں باحیات مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضرت زندہ ہے۔ خیر مجلس میں جا کے بیٹھا، حضرت کی مجلس ہوئی، بیان ہوا، بیان سننے کے بعد سلام مصافحہ کے لیے لوگ آگے بڑھے۔ جب سب کوئی چلا گیا تو یہ بندہ رک گیا، دور دراز سے آیا تھا، حضرت سے ملاقات کیا، حضرت نے خبر خیریت پوچھی، تو اس نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت میں راستے میں آ رہا تھا اور درخت کے نیچے ایک جگہ میں آرام کے لیے بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں عجیب و غریب خواب دیکھتا ہوں۔ خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے،
حضرت نے فرمایا کہ وہ کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا؟ اس مرید نے بتایا کہ یہ فلاں وقت تھا، فلاں دن تھا۔ حضرت نے اپنے دل پر زور دیا اور یاد کیا اپنے ذہن میں کہ وہ کون سا دن تھا، اس وقت میں کیا کر رہا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعی حضرت کا دل اس وقت اللہ سے غافل ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے دنیا کے کسی کام میں یا کسی اور تقاضے میں مشغول ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی دل کی کیفیت بدل چکی تھی اور اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو چکے تھے، دور ہو چکے تھے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، یعنی ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی ہے۔ من وعن یہ حدیث سے ملتا جلتا واقعہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس دن اس وقت میرا دل اللہ کی یاد سے اس وقت کے لیے غافل ہو چکا تھا۔ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ صحیح خواب دیکھا، اس لیے کہ میرا دل اس وقت اللہ کی یاد سے غافل تھا، تو میری مثال مردے کی سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا